سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی ہے نہ ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، اسی نام کی برکتیں ہیں کہ لوگ فیوز پا رہے ہیں، لوگ اس نام سے برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، کچھ زندگی کے اوائل میں اور کچھ زندگی کے آخر میں۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اسلام گھٹی میں ملا ہے۔ ہم نے جب کان سماعت کے لیے تیار کیے تو اذانیں ہمارے کانوں نے سنی ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب زبان نے کچھ بولنا سیکھا ہے تو اللہ رب العزت کا نام، اس کے حبیب کا نام سیکھ کر ہم نے تو بڑا فیض پا لیا۔ یہ سب کرم ہے اللہ رب العزت کا، اور اس کے بعد اس کے حبیب کا، اور پھر ہمارے والدین کی تربیت کا۔ مگر یقین جانیے کچھ لوگ بڑی محنت مدت کے بعد، عمر گزر جانے کے بعد اس مقام تک پہنچتے ہیں، بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں، مگر کہتے ہیں لطف نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، چین نہیں آیا، سکون نہیں آیا، ابھی کچھ باقی ہے۔ پھر عمر کے اس آخری حصے میں خدا ان کو ہدایت کے وہ چراغ دکھاتا ہے کہ جس کی نور سے ان کی زندگی، ان کی دنیا اور آخرت روشن ہو جاتی ہے۔ میں آج کے مہمانوں کا آپ کو تعارف کرانا چاہتا ہوں، اور اس تعارف کے ساتھ ساتھ جیسے ہی میں تعارف سے گزروں گا آپ کو ایک خاص شخصیت کے حوالے سے بتاؤں گا۔ آج میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس پروگرام میں اس کا ذکر کروں، کیونکہ ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے بڑی مثال ہے۔ اور اس مثال پہ مثالی گفتگو کرنے کے لیے آج بروز جمعرات ہمارے درمیان جو موجود ہیں، میں کہتا ہوں کہ الف لام میم کی ایک خاصیت ہے کہ اس میں الف ہے، لام ہے، میم ہے، اور ہمارے اس مہمان کی ایک خاصیت ہے کہ ان کے ناموں میں وہ سارے پیارے نام ہیں جو آپ تصور کر سکتے ہیں۔ میم ہے، عین ہے، اور پھر شاہ تو یہ ہیں ہی۔ تو میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ جامعہ نور القرآن سے ان کا تعلق ہے، چلاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہدایت کا ایک دروازہ آپ نے کھولا ہوا ہے، محور اور مرکز بنا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ پرنسپل ہیں جامعہ نور القرآن کے۔ خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ساتھ علامہ محمد علی شاہ صاحب کو۔ کیسے مزاج؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آج کے دوسرے مہمان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ بڑی تمنا اور خواہش اور آرزو تھی کہ ہمارے پاس ایک ایسی پیاری آواز بھی آئے، گو کہ ہر دفعہ ہمیں یہ ایک سعادت میسر رہی ہے کہ پڑھنے والا کمال ہوتا ہے، اور ذکر جو کرتے ہیں وہ تو ہوتے ہی کمال کے لوگ ہیں، مگر آج ہمارے ساتھ بہت ہی حسین، بہت ہی پیارے، ان کے نام کے اندر بھی یہ سارے لفظ موجود ہیں، جناب فیصل حسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ آج پہلی نشست ہے آپ کے الف لام میم میں، امید ہے کہ بہت لطف والی اور فیض والی رہے گی۔ خواتین و حضرات، وہ جن کا میں ذکر کر رہا تھا، اب میں آپ کے سامنے ایک پوری تفصیل باندھنے لگا ہوں۔ یاد رکھیے کہ خدا کا بڑا کرم مجھ پہ اور آپ پہ ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، مگر اب جس کا میں نام لے رہا ہوں ان کا تعلق امریکہ سے ہے، ٹیکسس کی یہ اسٹیٹ میں پیدا ہوئے، ہوسٹن کے شہر میں، اور انہوں نے ابتدائی طور سے جو تعلیم حاصل کی، بڑی غربت میں زندگی گزاری۔ کہتے ہیں کہ ڈشز تک واش کی ہیں، کیونکہ ماں باپ کا جھگڑا تھا، آپس میں اختلاف کے باعث والدہ نے اکیلی حیثیت میں ان کی پرورش کی، اور چونکہ کمی پڑی تو لہٰذا انہوں نے خود سے بھی نوکری کی۔ 16 سال کی عمر سے ہی نوکری کا آغاز کر دیا۔ اس سے پہلے بھی کرتے رہے، مگر کوشش یہ کی کہ کسی نہ کسی ایک فن سے فائدہ اٹھایا جائے۔ کھیل کود سے بھی انسان بڑا نام کما سکتا ہے، اس کو حقیقی طور سے آپ نے ثابت کر کے دکھایا، اور اس کے بعد باسکٹ بال کھیلے، اور نیشنل باسکٹ بال ایسوسی ایشن میں ایک بڑا نام، 14 سیزنز کھیلنا بہت بہت بڑی بات ہے۔ یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، زندگی میں آزمائشیں بھی آئیں، بہت غریب انسان سے بہت امیر انسان بھی بن گئے، بہت کچھ پا لیا، شادی بھی ہوئی، ناراضگی بھی ہوئی، طلاق بھی ہوئی، بچے بھی ہوئے، دوبارہ شادی بھی ہوئی، ہر چیز میسر رہی، فلانتھروپسٹ بھی بن گئے، لوگوں کی مدد کرنے والے بن گئے، فلاحی ادارے قائم کیے، بڑے بڑے اسپتال قائم کیے، مگر اس کے بعد کا چین نہیں آیا، سکون نہیں آیا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں آیا۔ آج ہم فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ اسٹیون جیکسن الحمدللہ رب العالمین مسلمان ہو گئے۔ اور یہ آج کی خبر نہیں ہے، خوشی سے میں آج سنا رہا ہوں، یہ خبر پچھلے 2 ہفتے سے سرگرم ہے، ہم نے کنفرم کیا، ہر جگہ سے دیکھا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ انتہائی مؤثر قسم کی بات ہے تو یہ یقینی طور سے تحقیق کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میں ان پہ آج الف لام میم کے پلیٹ فارم سے شاہ صاحب کی ترجمانی کرتے ہوئے، فیصل صاحب کی ترجمانی کرتے ہوئے، آپ عوام کی اور خاص کی ترجمانی کرتے ہوئے جناب اسٹیون جیکسن صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کو مشرف با اسلام ہونے پہ بہت بہت خوشی کا، دل کا، تمنا کا، آرزو کا، اور بہت سارے دعاؤں کا اظہار کرتا ہوں۔ شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ سر، یہ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں سب سے بڑی کائنات میں جتنی نعمتیں، یہ ہم اہل ایمان کے نزدیک سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔
حق ہے تو صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں حق ہے کہ جن کو وہ رب پیار کرتا ہے، پوری مخلوق سے پیار کرتا ہے، مگر جن کو حضور کی غلامی عطا کر دے، ہائے ہائے کیا جن کو اہل بیت کی غلامی عطا کر دے. تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور صحیح بات ہے، ہم بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی بہت بڑا انعام ہے اللہ کا کہ انہوں نے کتنی نعمتیں، کتنی کوششیں کی، اور اللہ نے دنیاوی ایک اچھے منصب پہ آئے. جی. اور ان کا ایسا عمل یا کیا اصل چیز تو کردار ہے. حقیقت تو آج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، اللہ اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ کرے ان کی نسلوں تک یہ ایمان کا نور جو ہے وہ پیوستہ ہے. شاہ صاحب ایک بات میں نے نوٹ کی اور میں برملا برجستہ کہہ دینے کا عادی ہوں، ہم سے زیادہ اچھے اور خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو آخر میں آ کے تحقیق کے ساتھ اسلام لے کر آتے ہیں. ہمیں تو فری میں مفت مل گیا، قدر ہی نہیں ہے ہمیں. ایسا ہی ہے نا؟ صحیح بات ہے، ہم تو ماں کی آغوش سے پیدا ہوئے تو ہم مسلمان ہو گئے، تو صحیح قدر تو ان کو ہے جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، آزمائشیں اٹھائی، اور جنہوں نے سب کچھ دیکھ کے اور بڑا پھر وہ ایمان لے کر آتے ہیں. تو یہ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کا انتخاب کیا گیا. کمی کیا ہے ان کے پاس؟ دولت ان کے پاس بے انتہا ہے، وسائل، شہرت. باسکٹ بال امریکہ میں میرے خیال ہے نمبر 1 اسپورٹس ہے جو کھیلی جاتی ہے، بڑے شوق سے کھیلی جاتی ہے. ہیرو ہے یہ آدمی. اللہ. اور یاد رکھیے گا قبلہ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ نورانی صاحب کہہ گئے تھے کہ یہ صدی اسلام کے غلبے کی صدی ہے. اللہ. اور یہ 14ویں یعنی صدی کے اختتام پہ آپ دیکھ لیجیے گا اسلام کا غلبہ رہے گا، اور چاروں طرف اب ماشاءاللہ ہر طرف سے اسلام کے چاہنے والے اٹھیں گے، اور ہر طرف توحید کی مہ لوگ پی رہے ہوں گے، اللہ کی وحدانیت کے نعرے ہوں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو انشاءاللہ پوری دنیا میں انشاءاللہ اسلام کا پرچم بلند ہوگا، اور ہر طرف سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدائیں بلند ہوں گی. داتا گنج بخش علی حجویری کے صدقے، اہل بیت کے صدقے، صحابہ کے صدقے، اولیاء کے صدقے، انشاءاللہ ہر طرف جو ہے انشاءاللہ اللہ کی وحدانیت کے نعرے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی خوشی میں شریک ہونے کے لیے ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر بھی ہیں، میں ان سے چاہوں گا کہ گفتگو کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ میں خوش ہوں، میں یقینی طور سے خوش ہوں، اور اس خوشی کا اظہار آپ میرے چہرے سے بھی کر سکتے ہیں، میرے الفاظ بھی اس کی گواہی دیں گے. اپنا نام بتائیے گا، تعارف کرائیے گا، اور پوچھیے گا کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میں پشاور سے وہ بات کر رہا ہوں سر. جی جی، آپ کی آواز سنی جا رہی ہے الف لام میم میں. محمد علی شاہ صاحب ہمارے درمیان تشریف فرمائیں، فیصل بھائی بھی ہیں، کیا فرمائیں گے؟ جی سر، میں مولانا صاحب سے کچھ بات پوچھنے ہے سر. کچھ پریشانی. کیا پریشانی ہے؟ میرے بھائی نے مجھ سے یہ بتایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ پریشانی ہے، میں شاہ صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کے بعد شاید فون ہنگ اپ ہو گیا، غالباً ایسا میرا گمان ہے، مگر آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. ایک بات راز کی بتاؤں، پریشانیوں کا سارا حل اس رب کے پاس ہے، اور وہ چاہتا بھی کچھ نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ جو زبان اس نے آپ کو دی ہے نا، آنسوؤں کی زبان، جب آپ پیدا ہوئے تو اسی زبان میں آپ گفتگو کرتے تھے، ایک مرتبہ اسی رونے دھونے کے انداز میں اس سے گفتگو کریں، وہ زبان سنتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ، آپ کی آواز سنی جا رہی ہے. کون صاحب، کہاں سے؟ جناب میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں، عبداللہ ملک میرا نام ہے. جی عبداللہ ملک صاحب، راولپنڈی سے آپ گفتگو کر رہے ہیں. جی آپ کا بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا ٹاپک ہے. ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اور اللہ تعالیٰ سب کو یہ دین اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مفتی صاحب نے ایک بڑا پیارا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چن لیتے ہیں جو 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 اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات مجھے ہے. ان کی یہ بات بڑی اچھی لگی، اور میں اس کو بڑا پسند کرتا ہوں، ایسی باتوں کو. اور بڑا آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایسا ٹاپک لایا اور ایسا پروگرام بنایا. آپ کا شکریہ جناب، آپ گفتگو میں شامل ہوئے، اپنی رائے کا اظہار کیا، شاہ صاحب کی گفتگو کو پسند فرمایا. میں بہت سکون محسوس کر رہا ہوں باخدا، اور یہ ہماری عادت ہے، ہم عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے. ہم جب سکون محسوس کرتے ہیں تو اپنے حبیب کو، وہ اللہ رب العزت کے پیارے کو یاد کرتے ہیں. جب تکلیف میں آتے ہیں تب بھی ان کا نام لیتے ہیں، پنجتن پاک کے صدقے سے ہم مانگتے ہوتے ہیں. یہی ہمارا طریقہ، یہی ہمارا انداز ہے. تو کیوں نہ آج حبیب کے حبیب کو شکریہ کہا جائے. میں فیصل بھائی سے گزارش کروں گا ایک کلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کا عروج ظلمتوں کا زوال سبحان اللہ بھی وہی عکس جمال کس کا آج کمال کس کا آج کمال میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان سبحان اللہ دست اعجاز دے کنکری کو زبان سبحان اللہ لا الہ حق نے بخشی انہیں حکمت لازال روک دے تو حرام اذن دے تو حلال کس کا آج کمال کس کا آج کمال میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال وہ اشارہ کرے تو شجر چل پڑے ہاتھ ان کے اٹھے ڈوبا سورج پھرے چاند دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑے وہ نہ ہو تو رکے گردش ماہ و سال کس کا آج کمال کس کا آج کمال میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کہیں بیسٹ خوش آمدید خواتین و حضرات الف لام میم میں آپ کے چلے جانے کے بعد بھی آپ ہی کو لے کے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ کیسے آپ کے مسائل کے اوپر بات ہو کس طرح سے آپ کی خدمت کی جائے آپ کی کالز آتی ہیں وظائف کے حوالے سے شاہ صاحب سے میں پوچھ رہا تھا ایک زندگی آپ نے وقف کر رکھی ہے لوگوں کی خدمت کے لیے پڑھاتے بھی ہیں خود بھی عالم دین ہیں اس کے علاوہ سیر یعنی زیارتوں پہ بھی جاتے ہیں اور اس کے علاوہ سب سے اچھی بات یہ کہ لوگوں کی روحانی خدمت کرتے ہیں یہ بڑا کمال ہے بڑا شرف ہے بڑا ظرف ہے کیسے وقت نکال لیتے ہیں میں حیران ہوں اگر یہ لائیو کالر نہ آتے تو میں آپ سے پوری تفصیلی طور سے پوچھتا لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی محترمہ کون صاحبہ کہاں سے میں راول پنڈی سے نسیمہ بات کر رہی ہوں جی فرمائیے گا شاہ صاحب آپ کو سن رہے ہیں کیا پوچھنا چاہتی ہیں میری 2 بیٹیاں ہیں ان کو دونوں بہت بیمار رہتی ہیں اچھا کیا عمر ہے ان کی ایک
ایک ہے 21 سال کی اور ایک ہے 18 سال. اچھا ٹھیک ہے. اور بیماری کس نوعیت کی رہتی ہے؟ ایک کے ساتھ وہ پیریڈز کا معاملہ ہے, وہ پورے منتھ ٹھیک چلتا ہی رہتا ہے, وہ ہمیشہ ناپاک رہتی کوئی ہے. نام وغیرہ کچھ چیز پوچھنی ہے؟ یہ کافی ہے. کیا مسئلہ کیا بتا رہی ہیں؟ یہ بیماری کا جو خواتین کی ماہواری کا مسائل ان کے ساتھ بہت سارے درپیش رہتے ہیں اور یہ بے ترتیب رہتا ہے, کچھ ایسا سمجھ میں آیا. میری بہن سے گزارش ہے کہ جب بھی صبح اٹھیں, اگر ان کی بیٹیوں کا قرآن اچھا ہے اچھا تو زبردست, اور ہونا چاہیے, کیونکہ صحیح بات ہے ہم ایمان والے ہیں, قرآن اچھا پڑھانا چاہیے. تو صبح اگر صاحبزادیوں کا ان کے قرآن اچھا ہے, یا یہ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر یعنی وصل میں پڑھنا ہے. اس طرح 41 ٹائم پڑھیں, ہر بار تسمیہ یعنی بسم اللہ کو ساتھ پڑھنا ہے. پوری سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ, وصل میں پڑھیں یعنی ملا کے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین 41 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے نہار منہ یہ پانی ان کو پلائیں. انشاءاللہ پڑا ہوا پانی چہرے پہ, سر پہ, گردن پہ مسا بھی کریں. انشاءاللہ مجھے اللہ کے کلام سے یہ قوی امید ہے, القرآن ہے اور یہ شفا بھی ہے, احادیث میں اس کی بڑی برکتیں. تو انشاءاللہ جو یہ امراض انہوں نے بتایا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سورہ فاتحہ کی برکت سے ضرور شفا آئے گی. اور بچیوں کو یاد کرا دیں سلام قولا من رب رحیم, سلام قولا من رب رحیم. یہ شام کو پڑھ لیں, چلتے پھرتے پڑھتی رہیں, ہر نماز کے بعد پڑھیں, چند دنوں میں اس پر عمل کریں. انشاءاللہ سلام قولا من رب رحیم اس کی تاثیر ہے, اللہ تعالیٰ ان کے جسم کے تمام اعضاء سلامت رکھے گا اور ہر مرض سے شفا دے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا خوبصورت آپ نے اشارہ دیا. سلام قول من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. کہا تھا نا اس وقت یہ پوچھا جائے گا, کہا تھا نا ادھر مت جانا, ادھر جانا, یہ ہے عبادت کی جگہ, تم ادھر ادھر بھٹکے جا رہے تھے. بار کیف سلام قول, یہ ایسے جملے ہیں قرآن کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں, خدا کی قسم آپ بہت قریب ہو جائیں گے, قربت پالیں گے. لائف کالر ہمارے ساتھ ایک اور بھی ہیں, مگر یہاں میں سوال پوچھوں گا, یہ کیسے بیلنس کرتے ہیں آپ اتنی مشکل روٹین, مدرسہ پڑھانا, وظائف, روحانی عملیات, گھبرا نہیں جاتے؟ بہت اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس سے کام لیتا ہے تو وہ خود ہی خوبیاں پیدا کر دیتا ہے. صحیح بات ہے, ہر یا من بیدہ ملکوت کل, ہر شے اس کے قبضے قدرت میں, وہ جس کی چاہے جو کام لے لے. تو ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں, کبھی نہیں کیا. کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین متین کی مخلوق دکھیاری امت کی خدمت لے لے. تو صحیح بات ہے, یہ ہماری معراج ہوگی, اللہ راضی ہو جائے, اس کے رسول راضی ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوشش ہے کہ محنت کرتے رہیں, کوشش جاری رکھیں, رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیا. بہترین, اللہ آپ کو شادباد رکھے. ہمارے ساتھ لائیو کالر ساتھ میں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر مجھے نا اپنا تھوڑا سا مسئلہ بتانا تھا. جی اپنا نام بتائیے اور اپنا مسئلہ بتائیے. میرا نام رابعہ ہے اور میں نا اپنی شادی شدہ ہوں. ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان اتفاق سلوک نہیں رہتا, لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے. گھر میں بہت ساری پریشانیاں رہتی ہیں اور میں اکثر بیمار رہتی ہوں, کبھی کوئی بیماری کبھی کوئی. اللہ اکبر. آپ کی عمر کیا ہے بہن؟ میری 38. بہن کے ساتھ یہ مسائل ہیں, نا اتفاقی رہتی ہے گھر میں, بیمار بھی رہتی ہیں. اصل ان کو بھی اور جتنے ناظرین سامعین ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اصل میں زوجین کے حقوق اس سے ہم ناواقف ہیں. تو ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے. شوہر کو بیوی کے حقوق اور بیوی کو شوہر کے حقوق. یہ میں کہتا ہوں شادی سے پہلے اللہ کرے حکومتی سطح پر ہی نکاح سے پہلے لازم ہو کہ زوجین کے حقوق پر کورس ہونا چاہیے, کیا بات, دل کی تاکہ بات کم سے کم پتہ ہو. اور بدقسمتی ہے اس وقت, حالت یہ ہے, صحیح بات ہے, ایک بڑی تعداد یہ ہے کہ ہم لوگ مرد حضرات ایک بڑی تعداد میں, سب نہیں مگر ایک تعداد ہے جو عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے, یا وہ سارے گھر کے غصے آ کے گھر پہ بیگم پہ اتار دینے. کچھ معاشی حالات بھی ایسے ہو گئے, تبدیلی کے نعرے کے آپ کے حالات ایسے ہیں کہ معاشی بحران آپ کے سامنے, کورونا. تو صحیح بات ہے, دکھ ہی دکھ ہے, ہر طرف غم ہی غم ہے. کیا برجستگی ہے, سبحان اللہ. تو اس میں یہ پھر بھی ایک بہترین چیز کروں گا جو میرا مجرب ہے, آزمودہ ہے, کیونکہ انہوں نے بیماری بھی کہا ہے, شوہر کے ساتھ بھی معاملات کہیں. تو میری ان سے گزارش ہے, درود تنجینا, اس کو تنجینا بھی کہتے ہیں, تنجینا بھی کہا جاتا ہے. یہ بہترین ہے, مجرب ہے, کہ میری بہن کو چاہیے کہ معمول بنا لیں, کسی ٹائم بھی بیٹھ کر 70 مرتبہ. آل رسول پیر میرے لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی وظیفہ بتاتے تھے تو آپ 70 بار کا کہتے تھے کہ اس کو 70 بار پڑھیں. تو میں انہی کی اقتدا کرتے ہوئے, پیروی کرتے ہوئے ان سے عرض کرتا ہوں کہ درود تنجینا 70 بار پڑھیں. ہو سکے تو اس کے معنی اور ترجمے پہ بھی غور کریں. انشاءاللہ درود تنجینا ان کے بگڑے ہوئے کام بنا دے گا. پانی پہ دم کر کے پانی پی لے, بچا ہوا پانی شوہر کو بھی پلا دیں, انشاءاللہ محبتیں پیدا ہوں گی. اور اللہ کے فضل سے درود ایک ایسی چیز ہے, صحیح بات ہے, کہ جب
तमाम वज़ाइफ काम करना छोड़ दें, आए हाय। दुरूद पाक काम करता ही रहता है, अल्लाह, सदा बहार है क्या इंशाल्लाह। आग को भी बुझा देगा इंशाल्लाह, और बिगड़े हुए काम भी संवार देगा। हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। तो दुरूद तुम जीना शुरू करें, इंशाल्लाह बहारें आ जाएंगी। भाई क्या बात है, कमाल कर दिया। यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ, बुजुर्ग हमेशा ये सिखाते रहे हमारे कि जब भी 70 कहते हैं तो मतलब कसरत है भाई, कसरत ज्यादा पढ़ो, वक्त निकालो। कोई भी काम ऐसे करने से नहीं हासिल होता कि मैं ख्वाहिश करूं और फूल मेरी झोली में गिरने लगे। लाइव कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, जी सलाम अर्ज़ है। कौन साहिबा कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। मैं ताहिरा बोल रही हूँ मुल्तान शरीफ से। जी। मेरा बेटा है, मेरा मसला है कि मेरा बेटा है वो ना 9 साल का है, उसको फालिज हो गया है। अल्लाह। उसका दिमाग भी जो है ना वो इतना काम नहीं कर रहा। एक ही बेटा है मेरा, कोई और बच्चा नहीं है। ठीक है। और मेरे मियाँ बीमार हैं, वो कैंसर पेशेंट है अल्लाह, और कमजोरी इतनी है कि वो चलने में भी इनमें बहुत मुश्किल है। खुदा के लिए मुझे कोई अच्छा अमल बता दें जो कि मैं करूं और मेरे घर में सुकून हो। आमीन। कारोबार भी नहीं है, बीमारी है बहुत है। अल्लाह। कारोबार में अपने बेटे के लिए बड़ी परेशान हूँ। कोई बात नहीं खुदा माँ जी, के लिए, परेशान ना मेरे बच्चे के लिए, मेरे कावज के लिए मुझे कुछ बता दे। माँ जी। आपके बेटे का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम उस्मान है, मेरे मियाँ का प्यारा नाम हाजी परवेज है। प्यारा नाम है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, गौर से सुनिएगा, शाह साहब से दरख्वास्त करूंगा, ये जो शहजादा है हमारा, ये फालिज के अटैक से बाहर आ जाए, मसाइल हल हो जाए। हजरत दुखियारे लोगों के लिए मेरा एक हदीस पाक का खुलासा है, क़यामत वाले दिन जिन्होंने दुख उठाए होंगे इन लोगों को जमा किया जाएगा। जिन्होंने तकलीफ़ें उठाई होंगी, गम उठाए होंगे, बीमारी देखी, और उस वक्त इस गुरु से ऐलान किया जाएगा कि आज तुमने जो दुनिया में दुख और गम देखेंगे तो आज तुम सब जमा हो जाओ, और अल्लाह की तरफ से इन पर इनाम ये होगा कि बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल किया जाए। तो ये आजमाइशें अब कभी आ जाएं तो करबला का मंजर भी आंखों के सामने ले आया करें, ताकि हमारे दुख और दर्द ये जो तस्कीन और आराम में बदल जाते हैं। तो खैर मेरी इनसे बहन से गुजारिश है, अल्लाह की ज़ात पे यकीन कामिल रखें और कोशिश फरमाएं कि जब भी ये सुबह उठे सूरह मुज़म्मिल मेरी इन बहन को चाहिए सुबह 3 मरतबा और शाम में 3 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके, ये दम क्या हुआ पानी शौहर को भी पिलाएं, बच्चे को भी पिलाएं, और चेहरे पे पानी के छींटे ज़रूर मारा करें, चेहरे पे, सर पे, गर्दन पे, इसका मसा करें बरकत हासिल करने के लिए सूरह मुज़म्मिल। और क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा गम और तकलीफ़ बताई, शब जुमा, हर शब जुमा मामूल बना लें, मगरिब के बाद ईशा के बाद बैठ जाएं, 41 टाइम 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ लें इंशाअल्लाह, चंद हफ्तों में पढ़ लें, और इसका सवाब सय्यदा तय्यबा ताहिरा माँ खातून जन्नत सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व अबिहा की बारगाह में इसाले सवाब करे। और इंशाल्लाह ये वो वसीला है जो रद्द नहीं होता, ये वो सदका है जिससे बलाएं टल जाती हैं, ये वो बारगाह है क्योंकि जो भी दरे बतूल के मंगतों में आ गया, जो भी दरे बतूल के मंगतों में आ गया, समझो मेरे हुजूर की नजरों में आ गया, समझो मेरे हुजूर की नजरों में। खुदा की कसम जो भी बात अल्लाह रसूल की बारगाह में मनानी हो, आप चाहते कि बात बन जाए, तो फिर वो एक ही दर है, वो सैयदा ज़हरा का दर है। मेरे अल्लामा इकबाल कह गए थे, अगर मुझे शरीयत की लगाम नहीं होती तो मैं सैयदा की कब्र का तवाफ़ करता। अगर शरीयत की लगाम नहीं होती, शायर के मशरिक कह गए कि मैं सैयदा के तुरबत पे सजदा करता। तो अंदाज़ा लगाएं जो अहले इल्म है, जो अहले वफा है, अहले मार्फत है, जो अहले मार्फत है, वो जानते हैं ये बारगाह क्या है। तो खुदा की कसम जहाँ कोई काम नहीं होता, मैं कहूँगा 2 रकत नफिल रात को पढ़ें और सैयदा की बारगाह में इसाले सवाब करें, खुदा की कसम सब काम बन जाए, सारे काम बन जाएंगे। बुजुर्ग कहते हैं जिन बुजुर्गों का वास्ता दे के हम मांगते हैं, वसीला दे के हम मांगते हैं कि हुजूर परवरदिगार रब्बुल आलमीन इनके वसीले से हमें मिल जाए। बुजुर्ग कहते हैं जब हम पे मुश्किलात आती हैं तो हम सैयदा का वास्ता दे के मांगते हैं, वो अजीम वास्ता, वो अजीम वसीला है। मैं यहाँ पे लाइव कॉलर लेने की तजस्सुस में हूँ, बार बार मुझ पे ये कॉल्स का सिलसिला है, मगर मैं चाहता हूँ कि जो ही लाइव कॉल्स का सिलसिला थमे कुछ देर के लिए, मैं यहाँ पे मनकबत लूँ, और वो मनकबत जनाब फैसल हसन भाई की आवाज़ में हो और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लिए पढ़ी जाए। मैं चाहता हूँ एक मुख्तसर वफ़ा ले रहा हूँ, वफ़े के बाद जब लौट कर आऊँगा तो लाजमन वाजबन फर्जन मैं आपको ये सुनाऊंगा, लौट के जरूर आइएगा। बहुत कमाल आवाज में बहुत कमाल कसीदा होगा। अलिफ लाम मीम में आपका इंतजार रहेगा।
خوش آمدید, خوشی خوشی آئیے, خوشخبری سنائیے, خوش رہا کیجیے اور ساتھ ساتھ خوشی بانٹیا کیجیے. یہ میری بات خاص یاد رکھیے گا. آج میں نے پروگرام سے جو اسٹارٹنگ میں نے آپ سے کہا وہ بہت ضروری بات تھی. یاد رکھیے گا, آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی اسلام لے کر آتا ہے, خاص طور سے وہ آدمی جو تجربہ کار ہو, عمر رسیدہ ہو, اس نے ایک عمر گزاری ہو. یہ کتنی بڑی نعمت ہے نا. آپ کو اگر وہ مل جائے اسٹیون جیکسن, تو آپ گلے لگائیں گے, ہاتھ چومیں گے, اس کو مبارکباد دیں گے. یہی ہونا چاہیے. میں اس کی حوصلہ افزائی کروں گا, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ جو لوگ آلریڈی مسلمان ہیں, آپ کے آس پاس میں رہتے ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, عزیز و اقارب ہیں, پڑوسی ہیں, ان کا بھی تھوڑا اکرام کر لیا کیجیے. وہ مسلمان ہیں, یہ بھی ایک گفٹ ہوگا اور خدا کو یہ بھی ادا آپ کی بہت پسند آئے گی. ساتھ ساتھ لائیو کالز آپ کی آتی رہی ہیں, واٹس ایپ میسیجز آپ کے آتے رہے. ایک شاہ صاحب وظیفہ آپ سے پوچھا گیا, خاص طور سے کہا گیا جی نیند نہیں آتی, اس کا کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت دیکھیں, اس میں بہتر یہ ہے کہ ڈاکٹر کو بھی دکھانا چاہیے. صحیح. بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں خشکی بہت زیادہ ہے یا ڈپریشن بہت زیادہ ہے, تو یہ بھی نیند نہ آنے کی. اس کا ایک بہترین میں عمل بتا رہا ہوں, ان سے میری گزارش ہے, یقیناً یہ بینگا مسلمان ہوں گے تو وہ ہر وقت باوضو رہیں. یہ میرا تجربہ ہے. اور رات کو باوضو سوئیں, یعنی باوضو رہیں. ایک تو اس کا آسان سا عمل ہے یہ, باوضو رہیں. ایک تو پوری رات فرشتے تسبیح کریں گے آپ, اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے میں عمل بھی عرض کر دیتا ہوں کہ سرسوں کا تیل لے لیں, اچھا والا تیل لے لیں, اور سورہ کافرون قل یا ایو 33 بار پڑھ کر, اگر روحانی کوئی مداخلت ہے تو 33 بار پڑھ کر تیل پہ دم کر دیں. وہ تیل رات کو سر پہ بھی مساج کرائیں, کانوں پہ لگائیں, کانوں کے بیچ میں, ناف پہ لگا لیں, پاؤں کی انگلیوں کے پاؤں کے تلووں پہ, تو انشاءاللہ پھر ان کو کسی کو اٹھانا پڑے گا, اچھی نیند آئے گی, پرسکون نیند آئے گی. اور ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے, توکل کی کمی ہے, نفسا نفسی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں ہم اپنے فیصلے خود کریں گے, جبکہ ہم ماں کے پیٹ میں تھے, جب 4 ماہ کے تھے تو فیصلے ہو چکے تھے. جب روح پھونکی جا رہی تھی, اس کو رزق کتنا دینا, اس کو موت کب آئے گی, یہ مسلمان ہوگا یا کافر, سعادت مند ہوگا یا بدبخت. تو مقصد یہ کہ توکل بھی کریں, اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں, انشاءاللہ خود بخود نیند آنا شروع ہو جائے گی. کیا بات ہے, جس یقین کے ساتھ, برجستگی کے ساتھ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ یقین رکھیں, توکل کریں. بہت بڑی نعمت ہے توکل, اور مسلمان کو ملتا ہی کیا ہے. میں لائیو کالر لینا چاہتا ہوں, اس کے ساتھ گفتگو کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ, کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھ سے طارق, میری شادی کو 9 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہوتی, اور میرا نا مغرب کے بعد نا میرا اتنا دل پریشان ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. پوری رات گھبراہٹ رہتی ہے, ایسے جیسے دل کسی نے پکڑ لیا. دل کسی نے پکڑ لیا. یہ بلڈ پریشر وغیرہ کے مسائل آپ نے ڈاکٹر کو دکھائے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, بس دل گھبراتا بہت زیادہ ہے شام کے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, مطلب آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ جی میں نے ڈاکٹر کو دکھایا, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا, تو آپ کا دل کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. اولاد کے حوالے سے میڈیکل چیک اپ کروایا آپ نے؟ جی سب کروا لیا, سب رپورٹیں صحیح ہیں. ٹھیک ہے. میری بہن کے لیے کیا وظیفہ ہوگا شاہ صاحب بتائیں گے. نام آپ نے کیا بتایا تھا؟ مسز طارق آپ نے نام بتایا. اس نام سے اگر ہمارا کام چل جائے. میری ان بہن کو چاہیے کہ جب بھی صبح اٹھیں, شہادت کی انگلی دل پہ رکھ لیں, اور یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام 113 مرتبہ پڑھیں. ایک تو یہ اسم اعظم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے پڑھا یا ذل جلال والاکرام, آپ نے فرمایا مانگ کے تیری دعا قبول ہو. اسم اعظم ہے, اے عظمت اور بزرگی والے, اور ندا ہے یا ذل جلال والاکرام. صبح اٹھ کے 113 مرتبہ پڑھ رہے, دل پہ ہاتھ پھیرتی رہیں, اور پانی پہ دم کر کے پی لیں. انشاءاللہ شوہر کو بھی پلا دیں دم کیا ہوا پانی. صبح نہار ہوئی اس عمل کو جاری رکھیں. اللہ کے فضل سے, اللہ کی رحمت سے, اس میں اعظم کی برکت سے اللہ نے چاہا تو 3 ماہ میں انشاءاللہ خوشخبری ہو جائے گی, اور یہ جو گھبراہٹ بے چینی اس میں بھی فاقہ ہوگا. اس میں بھی فاقہ. بڑا نام ہے. اس میں اعظم کی تعریف کیا ہے ویسے؟ سارے نام اس میں اعظم ہوتے ہیں یا خاص مخصوص؟ اصل میں دیکھو, جو بڑا خزانہ ہوتا ہے اس کو چھپایا جاتا ہے. اب اس میں احادیث پاک, آیت کریمہ کو بھی اس میں اعظم کہا گیا, تو اس پہ 17-19 روایات ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ اعظم سب سے بڑا نام. تو جیسے سید الاولیاء حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اس میں ذات, اس میں اعظم اللہ ہے, مگر شرط یہ جب بندہ اللہ کے اس کے دل میں کسی غیر کا خیال نہ ہو. تو اس طرح کئی روایات ہیں بزرگوں کی, صحابہ کی, اہل بیت کی, اور احادیث سے کچھ ثابت ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں اعظم کو قرآن کی ان 2 آیات میں تلاش کریں, الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ایک جگہ ہے الف لام میم, اور دوسرا حامیم لا الہ الا هو العزیز الحکیم. تو اب یہ کہ یعنی کہ 2 آیات کے بارے میں قرآن حدیث میں رہنمائی ملی, الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اور ایک ہے حامیم
آمین۔ لا الہ الا، یہ 2 آیت مبارکہ، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں اعظم کو قرآن کی ان 2 آیات میں تلاش کیا جائے۔ کرو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اور ایک سے پتہ چلتا ہے کہ کیا نام ہے اس کا، یا حیو یا قیوم، یہ اسم اعظم ہے، یا حیو یا قیوم بھی اس میں اعظم ہے۔ خوبصورت، ماشاءاللہ۔ فیصل بھائی، اب چونکہ فرمائش اور تقاضا بڑھتا جا رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا، تو چونکہ اب ہم نے کہہ دیا ہے، قصیدہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شان میں آپ کی آواز میں۔ لی خمسۃ اللہ لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ، لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ دختر ختم الرسل جانے پیمبر فاطمہ، دختر ختم الرسل جانے پیمبر فاطمہ، دختر ختم الرسل جانے پیمبر فاطمہ، اے وقار پوترابی شان حیدر فاطمہ، اے وقار پوترابی شان حیدر فاطمہ۔ کیا بات ہے۔ بندگی کیا، دین کیا، ایمان کیا، اسلام کیا، کیا اسلام کیا، بندگی کیا، دین کیا، ایمان کیا، اسلام کیا، مصطفیٰ مرتضیٰ شبیر و شبر فاطمہ، مصطفیٰ مجتبیٰ، مصطفیٰ مرتضیٰ شبیر و شبر فاطمہ، بندگی کرتی ہے جس پر ناز، وہ ہستی ہے کون، بندگی کرتی ہے جس پر ناز، وہ ہستی ہے کون، آپ ہیں وہ یا سیدہ زہرا بطول، آپ ہیں وہ زاہدہ، آپ ہیں وہ عابدہ، یا سیدہ زہرا بطول، آپ کا
محشر میں بخشا جائے گا محشر میں بخشا جائے گا آپ نے گر کہہ دیا یا سیدہ زہرا بطول آپ نے گر کہہ دیا کہ یہ میرا ہے آپ نے گر کہہ دیا یا سیدہ زہرا بطول بس بندگی کیا دین کیا ایمان کیا اسلام کیا مصطفیٰ مرتضی شبیر و شبر سیدہ فاطمہ لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور دوسری و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اچھا تو یہ حدیث کے لیے کیونکہ لازمی ہوتا ہے کہ اس بات کو بڑا پن ہے آپ کا، ظرف ہے آپ کا۔ میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں قرآن شریف کی آیات غلط پڑھ کے اس پہ ڈٹائی بھی کرتے ہیں، آپ تو حدیث کے حوالے سے بھی خود ہی اپنی زبان سے فرما رہے ہیں۔ یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے، ہمیں ایسے علماء کرام میسر ہیں، ایسے نعت خواں میسر ہیں، خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ ملت پاکستان کو خصوصی طور سے اور امت مسلمہ کو عمومی طور سے یہ سرفرازی، یہ شادابی ہمیشہ ہمیشہ میسر رہے۔ خدا پاکستان کی حفاظت کرے، آپ کی اور میری یہ ذمہ داری بنتی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کی فرمان کا، اللہ کی امان میں۔